دوستو بزرگوں، رمضان کی آمد تھی تو حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خطبہ عطا فرمایا. اس میں 4 چیزیں بطور خاص اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ایک مبارک عظیم مہینہ آ گیا ہے. اس مہینے میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. 2 کام امت کو اس میں ایسے کرنے جس سے اللہ کی رضا ملتی ہے، اور 2 چیز ایسی ہے جس سے انسان کو نجات ملتی ہے. تو ایک سے پناہ چاہنی ہے اور ایک کا سوال کرنا ہے. اللہ جس سے راضی ہوتے وہ کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، اس سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے. اور کثرت سے استغفار کرنا ہے، یعنی اپنے گناہوں پر نادم ہو کے اللہ سے معافی چاہنا ہے. تو اس مبارک مہینے میں ہم لوگوں کو کثرت سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھنا چاہیے. اور کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، خواتین ہیں تو پیاز کاٹتے ہوئے، پکوڑا بناتے ہوئے، سموسہ تلتے ہوئے زبان پر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. اور مرنے کے بعد 2 ہی چیزیں، یا تو جنت یا جہنم. تو حضور نے فرمایا کثرت سے اس مہینے میں جنت کا سوال کرنا اور کثرت سے اس مہینے میں جہنم سے پناہ چاہنا. تو اس کی آسان تعبیر ہم دوستوں کو بتاتے ہیں کہ اس کو اس طرح کر دیجیے: لا الہ الا اللہ کہیے، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. تو مشکل ہے، 4 چیزیں آ گئی. لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، استغفر اللہ بھی آ گیا، جنت کا سوال بھی ہو گیا اور جہنم سے پناہ بھی ہوگا. صبح میں اٹھتے ہیں سحری کے وقت، آپ جی اٹھتے نہیں اٹھتے، کچھ نہ کچھ تو کھاتے ہیں. سحری میں برکت اللہ نے رکھی ہے، تو چل رہے ہیں پھر رہے ہیں زبان پر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. افطار کے وقت لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. انشاءاللہ یاد رہے گا. اور جو لوگ یہاں موجود ہیں اپنی اپنی خواتین کو بھی سکھلائیے، کیونکہ ہماری عورتیں یہ یقیناً جنتی، اللہ ان کو جنت خوب بڑھ کے عطا فرمائے. جی یہ جتنا شام کو آپ کھانا مزیدار کھاتے ہیں یہ انہی کی قربانیاں ہیں. جی انہی کی قربانیوں سے نام کھاتے ہیں. جی تو ان کا اس قربانی کا اعتراف کرنا چاہیے. تو ان کو بھی سکھلائیے کہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اور ہر سال ہم آپ لوگوں کو ایک وظیفہ بتاتے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے میں بھی پڑھوں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے پڑھتے ہی رہیں گے. روایتوں میں آیا کہ 70,000 کلمہ طیبہ، پچھلے سال ہی میں نے سنایا، اس سے پہلے بھی سنایا. جب سے یہ روایت مجھے معلوم ہوئی ہے، جب سے ہر سال رمضان میں دوستوں کو سناتا ہوں. رات بھی مجھے کسی نے یاد دلایا تو میں نے کہا کل انشاءاللہ اس وعدے کو پورا کروں گا. تو روایت میں ہے کہ 70,000 کلمہ طیبہ جو شخص اپنے لیے یا کسی مردہ کے لیے پڑھ دیتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. کتنا؟ 70,000 کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. ہر 10 دفعہ کے بعد کہیے محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر پورا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ نور علی نور ہے. لیکن ویسے پڑھتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور ہر 10 دفعہ کے بعد کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھی کلمہ ہو گیا. اچھا بھائی، تو 70,000 پڑھنا ہے اس کو. اس کے لیے بے شمار بزرگان دین کے مکاشفات ہیں، وہ بھی سناتا ہوں میں آپ کو. کہ ایک بزرگ کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، اور ان کے ساتھ دسترخوان پر ایک نوجوان بیٹھا تھا
جس کے متعلق یہ تھا مشہور کہ اس کو مکاشفہ قبور ہوتا ہے، قبر میں جو لوگ دفن ہیں ان کے احوال اس پر اللہ منکشف کر دیتے ہیں۔ تو وہ کھانا کھا رہا تھا بزرگ کے ساتھ، اس بزرگ کا نام محدثین نے نقل کیا ہے سہل بن عبداللہ تشتری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے بھی نقل کیا ہے 70,000 کو اپنے فضائل اعمال میں، اور محدثین میں ہمارے مولانا بدر عالم مہاجر مدنی بہت بڑے اللہ کے والے نقشبندی بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے ترجمان السنہ، اس میں بھی یہ ہے یہ واقعہ۔ اور ملا علی قاری جو حنفیوں کے بیرسٹر ہیں، ان کی کتاب ہے مشکات کی شرح مرقات، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ یہ تو وہ نوجوان کھاتے کھاتے اچانک اس نے لقمہ نوالا چھوڑ دیا کھانا اور رونے لگا زار و قطار۔ تو اس بزرگ نے پوچھا کہ بھائی کیا مشکل آ گئی، کیا پیش آ گئی، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا مولانا میں نے ابھی دیکھا میری ماں جہنم میں۔ کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ اس پر اپنی والدہ کا مکاشفہ ہو گیا، اللہ نے کھول دیا۔ قرآن میں بھی ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ انسان کا جب دل بالکل گناہوں کی گندگیوں سے صاف شفاف ہو جاتا ہے تو انسان دوسری دنیا کی چیزیں دیکھتا ہے، اور جب یہ دل صاف ہو جاتا ہے کچھ لوگ تو اس ظاہری آنکھ سے حضرت خاتم النبیین کی زیارت ہوتی ہے۔ امام غزالی نے اس پر خوب لکھا ہے، ہم نے بھی لکھ دیا ہے اس کو اس کتاب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی حیات میں میں نے اس مسئلے پہ خوب لکھ دیا ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں ایسے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو گناہ سے، اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے۔ چونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کچرا اٹھا کے تو بلدیہ میں ڈال دیتے اور اس کا کچرا لے کے اپنے دل میں ڈال لیتے، یہ آدمی ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ویسا ہے۔ ارے جو جیسا ہے لیکن اس کی گندگی کو تو یہاں کیوں رکھ رہا ہے جی؟ لیکن لوگوں کی عادت ہے دوسروں کی برائیوں کو اپنے دل میں رکھتے اور اپنے گھر کا کچرا اٹھا کے پھینک دیتے۔ خیر، تو پوچھا کہ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا اچھا موقع مل گیا، میں نے اپنے لیے 70,000 کلمہ طیبہ اپنے لیے پڑھا ہوا تھا، کیونکہ میں اچانک اگر مر گیا تو کون کس کو یاد کرتا ہے؟ بچے لوگ سوچتے ہیں مال جلدی مل جائے، بابا دیتے تھے نہیں اپنی زندگی میں جی، تو اب اچھا ہے بابا کا مال ہم کو اکاؤنٹ کا ٹرانسفر ہوگا، میں اپنی مرضی سے ایک BMW خریدوں گا۔ کوئی کچھ پروگرام بناتا ہے اپنا جی۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اس کے کشف کا بھی امتحان ہو جائے گا، اور لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ روایت سولٹ ہے نہیں ہے، کہتے وہی حدیث میں کہ یہ روایت کیسی ہے، تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ روایت سولٹ ہے یا نہیں۔ تو دل میں اس بزرگ نے جو اپنے لیے 70,000 کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا اس کی ماں کو بخش دیا دل میں کہ اللہ جو میں نے 70,000 پڑھا تھا وہ 70,000 کلمہ طیبہ میں گفٹ کرتا ہوں اس نوجوان کی ماں کو۔ تو جیسے انہوں نے گفٹ کیا فوراً وہ نوجوان ہنسنے لگا۔ تو پھر بزرگوں نے پوچھا کہ تو اب کیوں ہنس رہا ہے؟ تو اس نے کہا مولانا کسی نے میری ماں کو 70,000 کلمہ طیبہ بخشا ہے، اب وہ دیکھیں میری ماں جنت میں جا رہی ہے۔ تو بزرگ نے لکھا کتاب میں نے خود یہ تحریر پڑھی ہے کہ مجھے یقین آ گیا کہ روایت بھی صحیح اور سولٹ ہے، اور اس نوجوان کا کشف بھی سولٹ اور صحیح ہے۔ تو ہر سال ہم اپنے دوستوں کو بولتے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی رضا ہم سب کو چاہیے، ہم سب سے اللہ راضی ہو جائے، ہم سب سے اللہ راضی ہو جائے۔ وہ بہلول ایک روز یاد آ گیا، بیچ میں اچانک جملہ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہر آدمی ہم میں سے مانگتے ہیں نا یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، میں بھی مانگتا ہوں کہ یا اللہ ہم سے آپ راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے۔ تو بہلول نے کہا کہ اللہ کے بندے تم تو پوری زندگی مانگ رہے ہو اللہ سے یا اللہ آپ راضی ہو جائے، تو یہ بتا کہ تو اللہ سے راضی ہے؟ تو اللہ سے راضی ہو جا، اللہ تجھ سے بھی راضی ہو جائے گا۔
تو تو دن رات شکایتیں کرتا رہتا ہے، مولوی صاحب آج یہ پرابلم، آج یہ پرابلم، آج یہ پرابلم، آج یہ مشکل، آج یہ مشکل، آج ویزا کا پرابلم تھا، آج مولوی صاحب نوکری کا پرابلم، تو ڈگری اٹیسٹیڈ نہیں ہو رہی، تو فلان ہو رہا ہے، تو یہ ہو رہا، تو یہ سب شکایت کیوں کرتا ہے؟ تو اللہ سے راضی ہو جا، اللہ تجھ سے، تو ہم تو اللہ سے راضی پوری زندگی موت تک نہیں ہوتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو کریں یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے. بھائی اب جو کچھ احوال آتے ہیں وہ خود احوال آتے ہیں یا اللہ بھیجتے ہیں؟ بتائیے آپ لوگ. اللہ بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب احوال سے آپ راضی نہیں ہیں، تو اللہ سے کیوں کہتے ہیں اللہ آپ راضی ہو جائیے؟ جی اللہ نے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، پڑھے گا انشاءاللہ یہ قرآن میں، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اے محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی احوال آتے ہیں آپ پر، زبان پر کچھ مت لائیے. کیوں؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میں اپنی دونوں آنکھوں سے سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں اے محمد آپ کو میں ہر وقت دیکھ رہا ہوں، تو آپ کو کہنے کی کوئی ضرورت ہے مجھے کہ یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ مشکلات؟ جی اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. واہ واہ میرا اللہ، اللہ کی قسم یہ اللہ کا قرآن ہی ہو سکتا ہے. کہا آپ کا کام ہے اللہ کی تسبیح و تحمید کرنا، آپ کا کام زبان شکایت کے لیے میں نے نہیں دیا ہے، آپ کو زبان شکر کے لیے میں نے دیا ہے. تو ہم لوگ شکر تو کرتے نہیں، شکایت بہت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے. تو دوستو 70,000 اس میں، اب 70,000 کی ترتیب کیا ہے؟ 5 نماز ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ہر نماز میں 400 کتنا 88 500 سمجھیے. اگر 500 ہر نماز میں ہم پڑھ لیں تو 29 دن میں ہمارا 70,000 کا نصاب کیا ہو جائے گا؟ پورا مکمل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ساتھی کوشش کیجئے گا نا، آپ بھی پڑھیے، آپ کی میڈم بھی پڑھے، جوان بچہ ہے وہ بھی پڑھے، بیٹیوں کو بھی سمجھائیے پڑھے. سب کچھ تحفہ آپ بچوں کو دے رہے ہیں، یہ تحفہ بھی تو دیجئے جی، تاکہ ہر آدمی اپنے قبر میں جانے سے پہلے اپنا 70,000 کلمہ طیبہ کا بیلنس جی جی. بہت آہستہ آواز ہے. اب مولوی صاحب سوچ رہے مولوی صاحب 70,000 مانگ رہے ہیں. ارے مولانا نہیں مانگ رہے یار، اپنے اپنے لیے 70,000 کلمہ طیبہ کا بیلنس کر لیجئے، تاکہ اچانک جب ہم پہنچے اللہ کے پاس تو ہمارا بیلنس ہمارے ساتھ چلا جائے. انشاءاللہ کوشش کیجئے گا دوست. چلیے جزاک اللہ خیر، اللہ ہم سب کو توفیق فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آج تو ایک دن